بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ سبیل دودھ کی ہو، شربت کی ہو، پانی کی ہو، شکنجوی کی ہو، کیا سبیل لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ آج اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ 10 محرم کو ہم سبیل لگانا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے گا کہ کیا سبیل لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے۔ یہ دیکھیں، شہدائے کرب و بلا کی یاد میں امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور دیگر شہدائے کرب و بلا کی یاد میں سبیل لگانا، اس کے لیے دلیل پوچھنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ اپنی محبت کا اظہار ہے، سبیل لگائیں، بڑھ چڑھ کر لگائیں اور جتنی ہو سکے وسعت کے ساتھ لگائیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ صرف محرم کے دنوں میں ہمیں سبیلیں یاد آ جائیں، باقی دن بھی گرمی ہوتی ہے، باقی دن بھی جو ہیں روز مرحلہ کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، باقی دنوں میں بھی لوگوں کو پیاس لگتی ہے، باقی دنوں میں بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے، تو ان دنوں میں بھی اس طرح کی انتظام و اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ محرم میں سبیل لگانی چاہیے، محرم ہو یا غیر محرم ہو، آپ دودھ، شربت، شکنجوی اور سادہ پانی کی سبیل لگا سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ محرم کے علاوہ بھی سبیل کا اہتمام کیا کریں۔ تو محرم میں سبیل لگانا بالکل درست ہے، شہدائے کرب و بلا کی یاد میں، تو کوشش کریں کہ خود بھی لگائیں اور دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ انوائٹ کریں، باقی دنوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کریں، باقی دنوں میں بھی ان کا ارینج کریں، تاکہ باقی دنوں میں جن لوگوں کو بھوک اور پیاس لگتی ہے ان کی بھوک اور پیاس بھی مٹائی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ 10 محرم کے دن بہت سارا لنگر، بہت سارا پانی جو ہے وہ ضائع بھی ہوتا ہے، تو اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے۔